خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 60 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا موضوع رشین فرینچ فیمنسٹ انیسا آرمنڈ ہیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ خاتون ہیں۔ انہوں نے رشیا کے انقلاب میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا، اور ولادیمیر لینن کے ساتھ ان کی جو دوستی تھی وہ ذاتی بھی تھی، سیاسی بھی تھی، ادبی بھی تھی، اور اس نے ولادیمیر لینن کو اتنا متاثر کیا اور کمیونسٹ پارٹی کے ریولوشن کو اتنا انسپائر کیا کہ 1990 میں انہیں رشیا کی موسٹ امپورٹنٹ وومن قرار دیا گیا، کیونکہ وہ وہاں کی جو کابینہ تھی اور وہاں کے جو عورتوں کے حقوق کی جو تحریک تھی اس کی یہ فعال ممبر تھیں اور اس کو لیڈ کر رہی تھی۔ تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم ان کی شخصیت، ان کی ذات اور ان کے جو سیاسی انسپریشنز ہیں اس حوالے سے بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو تھوڑا سا رشیا کے بارے میں، تھوڑا سا کمیونزم کے بارے میں اور تھوڑا سا جو ریولوشن ہے اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے۔ تو انیسا جو تھیں یہ 1874 میں پیدا ہوئیں، 1920 میں فوت ہوئیں، ان کی عمر صرف 46 برس تھی، لیکن 46 برس میں انہوں نے بہت ہی میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو نہ صرف انسپائر کیا، بلکہ جو ریولوشن میں جو خطرناک موڑ تھے، یہ ولادیمیر لینن ان کو اتنا ٹرسٹ کرتے تھے کہ جب کوئی حالات بہت ہی نازک ہو تو ان کو آگے بھیج دیتے تھے، اور یہ بہت ہی انہوں نے ایک رسک لیے جو باقی خواتین کیا مرد لینے سے بھی گھبراتے تھے۔ تو بلند اقبال صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے، فیملی جو اپ برنگنگ ہے، ان کی جو پرسنالٹی ہے، اس شخصیت کا آپ کا اوور آل تاثر کیا بنتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں ہمیشہ کی طرح ان سے بھی متاثر ہوا ہوں، ہمیشہ کی طرح اس لیے کہ ناظرین کرام، اب تک جو بھی خواتین ہمارے سامنے آئی ہیں وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ اچھا، اس خاتون میں انیسا کے اندر ایک، میں پہلے نام سے ہی سر مخاطب کروں گا، ذرا میرے لیے ایزی رہے گا۔ انیسا کے اندر ایک اور بھی بات بڑی دلچسپ ہے کہ یہ پوری کی پوری، ابھی آپ نے سے بتایا ڈیٹ آف برتھ ان کی 1870 ہے، 74، یعنی یہ وہ وقت ہے جب ایرسٹوکریٹک سوسائٹی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ریولوشن آیا پورا، اور یہ بڑا ریولوشن، دنیا کے بڑے ریولوشنز میں سے ایک ریولوشن اس دور سے بھی گزری، اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی 20 میں ہے، اور 1920 میں ڈیتھ کا مطلب ہے کہ پوسٹ ریولوشن جو چینجز آئیں وہ بھی۔ تو ہم بیک وقت دونوں چیزیں دیکھ لیں گے، فیمنزم کے سارے انیشل امپریشن بھی اور آفٹر ایفیکٹس بھی۔ تو جہاں تک ان کی لائف کا تعلق ہے، جیسا آپ فرما رہے ہیں، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ پیرس میں پیدا ہوئی، ان کی والدہ جو تھیں وہ آرکسٹرا میں کچھ تھیں، بڑی آرٹسٹ ہیں، اوپرا سنگر تھیں، اور وہ بیچاری 5 سال کی تھیں تو فادر کی ڈیتھ ہو گئی، 15 سال کی تھیں تو ماسکو آ گئیں، اب 19 سال کی تھیں تو شادی ہو گئی۔ جو صاحب ان کی زندگی میں، ان کا نام الیگزینڈرا کچھ تھا، آرمنڈ تھا، اور اس کے بعد ان کا یہ فل نیم بنا، کیونکہ اس زمانے میں یہ ٹریڈیشن تھی۔ اور اس کے بعد کچھ ہی سالوں کے بعد، چند ہی سالوں کے بعد انہیں عشق ہو گیا ان کے چھوٹے بھائی سے، اور وہ ان کی زندگی میں آ گئی۔ یہ بھی ایک پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ ایک، پھر اس کے بعد بھی وہ ایک اوپن ریلیشن شپ سے قائم تھی، وہ کلوز ریلیشن شپ والی خاتون نہیں تھی۔ تو اس کے بعد پھر زندگی آگے بڑھی، اور پھر وہ 1902 میں انہوں نے، اچھا ینگر برادر جو تھے، ان کے چھوٹے بھائی جو تھے، ان سے بھی وہ کانٹیکٹ میں اسی لیے آئی کیونکہ وہ ریولوشنسٹ تھے اور وہ ان سے متاثر ہو گئے۔ تو زندگی کچھ اس پیٹرن کی ہے۔ آپ آگے بات کیجئے تو ہم اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ بلند اقبال صاحب، مجھے یہ اس بات نے بھی امپریس کیا کہ جب یہ ولادیمیر لینن سے ملی تو پہلے ان کی ایک طرح سے سیکٹری تھی، صحیح، پھر انہوں نے چیزوں کے ترجمے شروع کیے، پھر اتنی ان میں خود اعتمادی تھی کہ جب لینن ان کو کہتے تھے کہ ترجمہ کرو تو یہ کچھ پیراگراف ترجمہ نہیں کرتی تھی۔ اچھا، تو وہ ولادیمیر لینن کافی ایروگنٹ قسم کے تھے، تو انہوں نے ان کو ایک طرح چیلنج کیا کہ تم کیوں ترجمہ نہیں کرتی؟ تو اب یہ دیکھیں دلچسپی کی، ذہانت کی بات، انہوں نے ان سے کہا کہ یہ ولادیمیر، یہ جو تم پیراگراف مجھے کہہ رہے ہو، یہ پیراگراف تمہارے فلاں آرٹیکل سے کانفلکٹ میں ہے، تم پہلے سے الٹ بات کہہ چکی ہو، اب تم دوبارہ کہہ رہے ہو، تو میں تمہاری عزت بچانے کے لیے یہ کر رہی ہوں، یا اس لیے میں نہیں کر رہی کہ یہ مارکسسٹ فلسفی جو ہے اس کے ساتھ بھی یہ ان ہارمنی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لینن جو ہے وہ ان کی ذہانت، خوبصورتی تو اپنی جگہ، لیکن ان کی ذہانت اور ان کا فلسفہ اور ان کی جو گہرائی، جو بصیرت تھی، اس سے بہت امپریس۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عورت بہت ذہین تھیں اور بہت ہی مطلب دانشور قسم کی خاتون، مطلب جانتی تھیں کہ انقلاب کیسا ہو۔
تو پھر بھارت پھر یہ اس موومنٹ میں مطلب جو سوشلسٹ کمیونسٹ موومنٹ ہے اس میں شامل ہو گئی، اور پھر کافی بلکہ جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے انقلابی بات کہیں یا ایک خطرناک بات کہیں کہ جب انقلاب ہو رہا تھا 1917 کا تو لینن یورپ میں تھے، تو ان کو وہاں فرانس رشیا میں ہونا تھا، تو انہوں نے ارینج کی وہ ٹرین جس میں لینن کو اور ان کے کچھ ساتھیوں کو اسمگل کر کے رشیا پہنچایا گیا تاکہ وہ ٹیک اوور کر لیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ پرسنالٹی کا بھی اور ان شخصیت کا بھی اور ان کے جو سوچ ہے اس کو ایک طرح سے ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ تو بہرحال ہم نے تھوڑی سی بات ان کی یہ ذاتی زندگی کے بارے میں کر لیں، تو آپ کو یہ مطلب لینن کے بھی عشق میں یہ گرفتار تھی، بلکہ میں نے یہاں تک پھر پڑھا کہ لینن کی جو بیوی تھی نادیہ، پہلے وہ تھوڑی جیلس تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہاں پر بھی ایک سمجھوتا ہو گیا، اور یہ دونوں خواتین ایک طرح سے مطلب خاموشی سے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم دونوں ایک ہی مرد کو چاہتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک شوہر تھا، پھر ان کے بھائی سے محبت ہوئی، پھر لینن سے محبت ہوئی، تو بہرحال ایک غیر روایتی جو سوچ ہے، تو میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو غیر روایتی طرز زندگی اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے وجہ فرمایا، ریلیشن شپ ان کی غیر روایتی ضرور تھی، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی یہ بات اور بھی کلیئر ہو جائے کہ وہ محض کوئی داشتہ یا اس طرح کی کوئی فرینڈ شپ نہیں تھی۔ یہ خاتون کا بڑا بیک گراؤنڈ ہے، 3-4 بار یہ جیل جا چکی ہیں، اچھا پڑھی لکھی بہت تھیں، برسلس یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا اور 3-4 زبانیں ان کو آتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سارا کام کرتی نہیں۔ اچھا میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جس زمانے میں یعنی جب یہ 1902 میں جب یہ دوسرا ہسبینڈ سے ان کا تعلق ختم ہوا اور یہ ادھر آئیں، اور اس کے بعد پھر یہ گرفتاری کے سلسلے شروع ہوئے، اور یہ جیسا کہ انہوں نے پارٹی جوائن کی اور یہ سب سلسلے، ان کا تعلق لینن کے ساتھ ایز اے لور 1902 میں ہوا، تو درمیان میں ایک بڑا وقفہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس دوران ان کا بڑا کام ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جس وقت یہ 4تھی بار یہ جب جیل میں گئی ہیں، وہیں ماسکو اپنے وہیں جو لینن گریڈ جو علاقہ تھا اس کے قریبی میزوار کا کوئی علاقہ تھا، وہاں سے یہ نکل کر یورپ آئی، اور یورپ آ کر پھر انہوں نے باضابطہ کام شروع کیا، اور ایک کے بعد ایک چیزیں ان کی سامنے آ رہی تھی۔ مطلب بڑا میگزین تھا ایک ریبوٹنسٹا کے نام سے، وہ نکالا، اور جو ورکنگ وومنس لائف ہے اس پر کام کیا، فرسٹ سوشلسٹ موومنٹ جرنل جو یہ تھا، اور اس کے علاوہ بھی ایک کے بعد دیگرے ان کے آرٹیکلز پبلش ہونے شروع ہوئے۔ تو یہ ایک بڑا لرنڈ ان کا بیک گراؤنڈ تھا، اور یہ مسلسل کام کر رہی تھی۔ اور مزیدار بات یہ کہ جیسا آپ نے فرمایا نا کہ ان کی جو بیگم جن کا ہم نادیہ، وہ خود بھی فیمنسٹ تھی، وہ خود بھی انوالو تھی، وہ بھی ایک رسالہ نکال رہی تھی اسکارا کے نام سے، اسپارک جس کو انگریزی میں انہوں نے لکھا، اور اس کے علاوہ ایمنسٹریشن آف وومن، ینگ پائنیئر، اور میں دیکھ رہا تھا دا وومن ورکرز، اس طرح کے تمام کام وہ بھی کر رہی تھی۔ تو دونوں خواتین پیرالل ایک ہی لیول کی تھیں اپنے انٹلیکچولی، اور دونوں دوست بھی تھیں، اور دونوں بیک وقت ان کی بقول کیسے ایک بیوی تھی اور ایک محبوبہ تھی۔ تو یہ بڑا دلچسپ تعلق ہے۔ میں بلند اقبال صاحب آپ سے متفق ہوں کہ ان کی جو انوالومنٹ ہے، جو میں سمجھا کہ وہ صرف پیورلی پولیٹکس تک نہیں تھی، بلکہ یہ جو سوشل ایشوز ہیں، مطلب ہے کہ ایک سکول کھولا جو پیزنٹ چلڈرن کے لیے، کہ وہ بچے جو غریبوں کے، مزدوروں، کسانوں کے جو بچے ہیں، تاکہ ان کی تعلیم کا انتظام ہو سکے۔ اسی طرح جو ڈیسٹیچیوٹ ویمن ہیں ان کے حقوق کے لیے، مطلب یہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے، مطلب ہے کہ ایک جینوئنلی ایک سوشل، ایک پولیٹیکل، ایک اکنامک جو موومنٹ ہے، جو مطلب جو کسی جینوئن سوشلسٹ کی ہوتی ہے، مطلب ہے کہ یہ اندر سے موٹیویٹڈ تھی۔ تو کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے نا کہ یہ صرف ایک کسی اقتدار کے لیے یا شہرت کے لیے یا دولت کے لیے یا اس کے لیے، یہ جینوئنلی ان کازز کے ساتھ اور ان موومنٹ کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ انوالو تھی، اور ایک ٹریننگ مطلب باضابطہ ٹریننگ تھی جو انٹرنلائز ہو گئی تھی، اور پھر لوگ مطلب ایک طرح سے ریسپیکٹیبلٹی، لوگ ان کی ریسپیکٹ کرنے لگے، ان کی عزت دینے لگے، صرف عورتیں نہیں، مطلب ہے کہ مرد بھی جو تھے۔ تو پوری جو موومنٹ تھی انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ جو لینن کی جو دست راست ہیں، تو مطلب ہے اس کی حقدار ہیں، یہ کوئی سفارشی معاملہ نہیں ہے کہ بھئی ان کو پسند آ گئی۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں یورپ کا اور رشیا کا
جو ایک نظام ہے اس کو بدلنے کے لیے، اس میں انقلاب لانے کے لیے، اس کو چینج کرنے کے لیے لینن کے مطلب ہے کہ ساتھ ساتھ چلنا اور اس گروپ کا حصہ بننا اور اس ٹیم کا حصہ بننا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ان کو اسمگل کرنا ہے، اسمگل کر کے لانا، اور یہ جو ڈینجرس قسم کے، اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثر؟ ڈاکٹر صاحب وہ تو خیر ایک بڑا معاملہ ہے، کیونکہ اس کے بنا تو بغول کیسے انقلابی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ انقلابی عمل شروع ہو چکا تھا. اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں جائیں تو ہمیں یاد ہوگا کہ وہ واقعات کیا تھے. تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں کوئکلی کہ 1750 اور 1850 کے درمیان انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا انگلینڈ کے اندر یہ موومنٹ ہوئی تھی. رشیا میں یہ معاملہ دیر میں آیا کیونکہ 300 سال کی ارسٹوکریسی وہاں پر بغول کیسے پھنسی ہوئی تھی. حالات بے انتہا برے تھے. جو بھی سچویشن بنی انقلاب کی طرف راستہ بنا. عورتوں کی جو سچویشن اس پر ہم بات کر لیں گے اگلے سیگمنٹ میں، کیونکہ وہ ذرا سا ایک ٹاپک ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ بات ہو کہ کیا حالات تھے اس زمانے میں خصوصاً خواتین کے. لیکن جو موومنٹ ہوئی اس کے بعد کہ جب وہ آپ کو یاد ہوگا وہ ڈیوما بنا تھا 1905 میں، پہلا انقلابی وائبریشن آ گیا تھا جب پروٹیسٹنٹس آئے اور انہوں نے جناب ان کے خلاف نکولس II کے خلاف شور مچایا تھا اور پھر انہوں نے فائرنگ کر دی اور کتنے بیچارے بے گناہ پروٹیسٹنٹ کرسچنس مارے گئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ڈیوما بنا دیا اور اس کے اندر انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کو بھی ملایا اور سوویت والے بھی مل گئے اور پھر وہ ایک پوری موومنٹ تیار شروع ہوئی. مگر مزیدار بات میں یہ دیکھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ 8 مارچ کو پہلی جو انقلابی موومنٹ آئی، انٹرنیشنل موومنٹ جو آئی، وہ وومنس کی تھی. اس سے قطع نظر لیکن انوائرمنٹ جو تھا وہ تیار ہو گیا تھا. لینن وہاں نہیں تھے. پہلا انقلابی سلسلہ شروع ہو گیا تھا 1905 میں جب پروٹیسٹنٹ مرے تھے اور لینن کو پتا تھا کہ اب سچویشن بن گئی ہے، لوہا گرم ہے، ہتھوڑا مارنا ہے. ان کا وہاں پہنچنا ضروری تھا. اگر یہ خاتون انہیں ٹرین میں نہیں سوار کرتی لینن انقلاب نہیں لا پاتے. ہم یہاں بریک لیتے ہیں. خواتین حضرات، یہاں مختصر وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور انہی انسا آرمنڈ کے حوالے سے مزید گفتگو، فیمنزم اور کمیونزم کے حوالے سے گفتگو کریں گے. خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 60 پیش کر رہے ہیں. اور آج ہمارا موضوع انسا آرمنڈ، فیمنزم اور رشیا کے اندر جو کمیونسٹ انقلاب تھا اس میں ان کا جو فعال کردار ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو ہم انقلاب سے تھوڑی دیر پہلے جو حالات تھے اس پہ بات کریں گے اور جو انقلاب کے بعد جو حالات بدلے اس کے حوالے سے بات کریں. تو بلند اقبال صاحب، آپ بتائیں کہ انقلاب سے پہلے جو خواتین کی موومنٹ تھی، جو عورتوں کی آزادی اور خود مختاری کی تحریک تھی، اس میں نساء کے ساتھ کچھ اور خواتین بھی انوالو تھیں، اس کے حوالے سے جی بالکل ڈاکٹر صاحب وجہ فرمایا آپ نے. کئی ایک خواتین کیتھرین بریشنکوف، میں نام پڑھ رہا تھا، بڑے رشین نام تھے ڈاکٹر صاحب. یہ خاتون دا لٹل گرینڈ مدر آف رشین ریولوشن ان کے نام سے مشہور تھیں. الیگزینڈرا کلونٹکائی ایک اور خاتون بھی تھی، ان کا نام. اچھا، خود انیسا تو ہیں وہاں پر موجود، مگر اور بھی ایسی خواتین جیسے کلینڈیڈا نکولوشوا، یہ بھی خاتون جو تھیں رائٹر تھیں اور یہ کمیونسٹکا کے نام سے ایک میگزین نکالتی تھیں. بالکل ایسی واروارا نکولووسکا تھی یہ خاتون، ان کا بھی بڑا کام نظر آتا ہے. اچھا، بہت سی خواتین کا مرڈر ہوا، بہت سی خواتین نے سیکریفائز کیا، بہت سی خواتین جو تھیں ایسی تھیں جو باضابطہ عام آرمی میں شامل تھی وہاں کی، اور بہت سی وہاں پہ سیکرٹ سروسز میں بھی شامل تھی. تو اس دوران جیسے ویرا سلوٹسکیا میں نام پڑھ رہا تھا، یہ خاتون جو تھیں یہ باضابطہ شارٹ ہوئی اس دوران. اسی طرح سے بلیسڈ ورجن کہتے تھے ماریا اسپرنڈونوزا کو، یہ خاتون جو تھی ویسی جیل گئی تھی کسی کو مارنے کے اس میں. اس کے بعد پھر یہ باہر آئیں، موومنٹ میں شامل ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں سننے میں آئے کہ وہ خاتون جو تھیں وہ برٹش ایمبیسیڈر کی کلنگ میں ہوئی اور پھر ساری زندگی جیل میں گزاری. تو بڑی تعداد خواتین کی ریولوشن میں تو تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ فیمنزم کی موومنٹ کے اندر بھی بڑے رائٹرز، آتھرز اور ان کا ایک اپنا شیئر ہے. تو یہ تو ایک بڑی بات ہے، اس کو تو ماننا پڑے گا کہ اکیلی خاتون نہیں تھی. اب میں آپ سے ایک مشکل سوال پوچھنے والا ہوں. ضرور پوچھیے سر.
بلند اقبال صاحب، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو وائلنس ہے، یہ جو انقلاب کے اندر جو جارحیت ہے، یہ صرف ایک مردانہ فعل ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر عورتیں برسر اقتدار ہوں، پرائم منسٹر بنے، پریزیڈنٹ بنے، کہ تو شاید وائلنس اتنا نہ ہو. آپ کا کیا تاثر ہے کہ یہ جو خواتین تھیں، ان کی سوچ جب وہ انقلابی بن گئی، جب وہ کمیونسٹ یا سوشلسٹ سوچے، تو کیا ان کی سوچ میں اور مردوں کی سوچ میں آپ کو کوئی فرق محسوس ہوا یا اسی طرح سوچتی ہیں کیونکہ انقلابی؟ میرا خیال ہے کہ جب کوئی آئیڈیالوجسٹ بن جاتا ہے تو پھر وہ مرد اور عورت کے اس سارے ہنر سے آگے نکل جاتی ہے بات. اس کے لیے پھر آپ کی الگ طرح کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کمٹمنٹ کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. اس میں پھر وہ دل کا موم ہونا اور سافٹ اور پوئٹک یہ نہیں چلتا. اس لیے ہمیں جو انقلابی ہاں یہ ضرور ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر ان جنرل کسی ملک کی وزیر اعظم پریزیڈنٹ ہیں اور وہ گورن کر رہی ہیں تو ممکن ہے کہ اس کے اندر ایک پہلو نظر آئے، مطلب مرد برا نہ مانے، اگر زیادہ سیویلائز نظر آئے، زیادہ اس کے اندر ایک چیز نظر آئے کہ ہاں بھائی ایسا میرا ماننا ہے. سائیکالوجیکل آپ مجھے بتائیے کیا ہے کچھ ہے اس کا اسٹرکچر؟ نہیں، میں آپ سے متفق ہوں کہ جب ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ، چاہے وہ رائٹ ونگ کی ہو یا لیفٹ ونگ کی ہو، میں آپ سے متفق ہوں کہ جب آپ آئیڈیالوجی کو آپ نے قبول کر لیا تو پھر آپ کی شخصیت بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے اور آپ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ کمٹمنٹ. اب ان کا جو مجھے بلند اقبال صاحب جو دلچسپ بات لگی کہ جب فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی کمیونسٹ پارٹی کی تو اس میں ان کو انسا کو ایک چیئرمین بنایا گیا. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو آلریڈی ایک عزت، احترام، ان کے لیے ایک ریگارڈ تھا کہ یہ ایک دانشور ہیں، یہ ایک لیڈر ہیں. اور تو اسی وجہ سے جب انقلاب اب آ گیا تو انقلاب کے بعد لینن نے ان کو عورتوں کی جو تحریک یا موومنٹ ہے اس کا، باقی بھی خواتین تھی جیسے آپ نے کہا، لیکن ان کو چنا گیا. اگرچہ یہ صرف 3 سال انقلاب کے بعد 3 سال صرف زندہ رہی، لیکن ان 3 سالوں میں انہوں نے ایک لیڈرشپ رول ادا کیا اور موومنٹ کو ایک طرح سے آگے بڑھایا اور بہت خواتین کو ساتھ لے کے یہ چلیں. ہاں ایک لیول پہ مجھے لگا جیسے آپ نے کہا الیگزینڈرا کولنٹائی، وہ ان کی دوست بھی تھیں، بعد میں انہوں نے ان پر ایک فلم بھی بنائی، لیکن کسی لیول پہ ایک جیلسی بھی تھی، مطلب ایک تھوڑی سی رقابت بھی تھی کہ یہ پولیٹیکل رقابت بھی تھی اور جو لینن کے ساتھ ان کی دوستی تھی اس کی بھی صرف رقابت ایک طرح سے چل رہی تھی. تو بہرحال ان کی جو زندگی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی چھوٹی عمر میں بہت ہی فعال کردار ادا کیا. پھر بیچاری مطلب ہے جتنے وہ لیتی تھیں، کیا اس کو کہتے ہیں، رسک لیتی تھی، پھر ایک اسی رسکی معاملہ تھا، اس میں پھر یہ بیچاری بیمار ہو گئی. تو میں سمجھا کہ ان کو کالرا ہو گیا اور پھر وہ فوت ہو گئی. لیکن فوت ہونے کے بعد بھی 2 چیزیں ہیں جو میں نے محسوس کی. ایک یہ کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ریڈ اسکوائر میں دفن کیا جائے گا، اور یہ پہلی عورت ہے جن کو یہ اعزاز دیا گیا، مطلب اسٹیٹ فیونرل ہوئی، اعزاز دیا گیا. دوسری بات جو میں کتاب لے کے آیا ہوں آپ کو پڑھنے کے لیے، کہ جب ان کی فیونرل تھی تو اس میں وہ جو چل رہا تھا، مطلب جو جیسے جس کو ہم جنازہ کہتے ہیں جا رہا تھا، تو 2-3 میل وہ اس کو چلنا تھا. تو اب لینن بزرگ ہیں، مطلب اس کے 2-4 سال بعد خود بھی فوت ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ گاڑی میں جائیں، لیکن وہ گاڑی میں نہیں گئے، وہ پیدل گئے اس کے ساتھ. اور وہ ایک مطلب اپنی دوست یا محبوبہ کے سوگ میں انہوں نے جو ہے ایک طرح سے یہ لوگوں کو بتایا کہ میں کتنا اس کے ساتھ انوالو تھا. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند جملے پڑھوں، کیونکہ بہت سی خواتین ہیں. تو اس کتاب میں جو ان کی زندگی کے بارے میں، لائف آف ونیسا آرمنڈ، اس میں یہ لکھتے ہیں جو مائیکل پیئرسن ہیں کہ یہ لینن کے بارے میں، ہی شاکڈ دا ویمن ہو ور پریزنٹ. ہی واز unrecognizable, reported Kollontai. He was plunged in despair. At any moment, we thought he would collapse. Angelica Balabanov was equally overwhelmed. Not only his face, but his whole body expressed so much sorrow that I dared not greet him, not even with the slightest gesture. He seemed to have shrunk. His eyes seemed drowned in tears, held back with effort. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس خاتون کا ولادیمیر لینن کی شخصیت، سوچ اور ان کے دل پر کتنا اثر تھا کہ وہ جینوئنلی سوگ انہوں نے منایا. اور پھر جو نادیہ کی میں بات کر رہا تھا کہ ان کے بچے نادیہ کے پاس آئے، لینن کے پاس آئے، اور انہوں نے ان کی بچیوں کو، کیونکہ وہ جوان تھی، مطلب ہے 46 سال کی تھی، تو ان کے بچے ٹین ایجرز تھے،
تو نادیہ اور لینن نے ان کے بچوں کو ایک طرح سے گود پال، مطلب ان کو گود لیا، مطلب ان کو خیال رکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جو ہے نا اپنی فراخ دلی کی ایک خاص بات ہے کہ اگرچہ محبتیں بھی ہیں، رقابتیں بھی ہیں، لیکن زندگی کی جو حقیقتیں ہیں ان کو ان لوگوں نے بہت ہی سلیقے سے، احترام سے. تو بہرحال مجھے میرے دل میں ایک قدر پیدا ہوئی کہ ان لوگوں نے اس چیز کو اس حوالے سے لیا. تو آپ کے خیال میں یہ جو اسٹیٹ جو ان کو ریگارڈ دے رہا ہے اور ان کو ریڈ اسکوئر میں دفن کیا جا رہا ہے، یہ آپ کو کیسا لگا، یہ عزت جو احترام؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہے، مگر یہاں پر تھوڑی ایک ایسی باتیں بھی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا ناظرین کے علم میں آئے، اور یہ باتیں ایسی ہیں جو ممکن ہے کہ ہمارے کمیونسٹ دوستوں کو پسند نہیں آئیں گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمیں گفتگو جو ہے غیر جانبداری سے کرنی چاہیے. کیونکہ یہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہوئی، ریگارڈ انہیں ملا کیوں؟ اس کے 4 سال کے بعد لینن کی ڈیتھ ہوئی ہے نا. لینن کی زندگی میں ریگارڈ ملا. لینن کے بعد کیا ہوا اس کو دیکھنے کے لیے پہلے لینن سے پہلے چلے جاتے ہیں. وہی والی بات کہ اس وقت عورتوں کے کیا حالات تھے، تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ جس وقت یہ موومنٹ نہیں آئی تھی، جس وقت ایرسٹوکریٹس کی حکومت تھی، جس وقت ریولوشن نہیں آیا تھا، اس وقت پیٹریارکل سوسائٹی تھی، اور اس میں عورتوں کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا تھا جو ہوتا ہے. لائک انڈسٹریلائزیشن آئی تھی تو اس کا فائدہ ضرور ہوا کہ عورت گھر سے نکل کر انڈسٹری میں آ گئی تھی، کم از کم کام کرنے لگی تھی، میٹلز کے اندر، کاپرز کے اندر، جو بھی کچھ کام ہو رہا تھا اس میں کام کر رہی تھی. ٹیکسٹائل ملز میں عورتیں نظر آ رہی تھی، مگر ان کا برا حال تھا. وہ بیچاری خصوصاً اور کسان بھی اور عورتیں بھی جو کسان تھی جو کھیتوں میں کام کرتی تھی، ایک تو ایجوکیشن نہیں تھی، 13% ایجوکیشن، دوسرا 31% ان ملوں میں کام کرنے کے لیے عورتوں کو اجازت تھی، تیسرا لانگ آورز 18 گھنٹے، چوتھا یہ کہ اسکول کے لیے آپ کو الاؤ نہیں کیا تھا، 1 گھنٹے سے زیادہ اسکول کی آپ کو پرمیشن نہیں تھی، تو زیادہ تر لوگ ان پڑھ تھے. اور پھر عورتوں کو مارا جا سکتا تھا، مرد عورتوں کو سلیو بنا رکھ سکتے تھے. یہ ابھی کی بات ہے، یعنی ابھی 20ویں صدی شروع بھی نہیں ہوئی، اس وقت کی بات ہے، یعنی 1917 کے انقلاب سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور عورتوں کو جو ہے وہ اٹس لائک اے پراپرٹی، یہ حالات تھے. اب ہم آ جاتے ہیں انقلاب پہ. ہم نے دیکھ لی سر، آپ نے بتا دیا کتنا زیادہ کام کیا خواتین نے، جانے تک دے دی. اور اس کے بعد کیا ہوا، 20,000 کہتے ہیں جب انقلاب ہوا تو اس میں عورتیں شامل تھی سولجرز میں، 40,000 جو تھی وہ ایڈمنسٹریشن میں تھی، اور تقریباً 60-70 ہزار جو تھی وہ اور چیزوں میں الجھی ہوئی تھی اور پورے انقلابی موومنٹ میں شامل تھی، سولجرز بنی ہوئی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا، 1905 میں 8 مارچ 1917 کو یہ انٹرنیشنل وہ ہوا. خواتین جو ہے بیچاری جو پلے کارڈ لے کے نکلی ہیں، اگر ناظرین وہ تصویر دیکھیں جو 8 مارچ کو پہلا جس کے بعد سے انقلاب آیا، اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں روٹی دو. ہاں، اور یہ اس کے بعد موومنٹ بڑی، 1.5 لاکھ عورتیں تھیں، اس کے بعد 3 لاکھ ہو گئے، کیونکہ اس میں مرد بھی آ گئے، سیلز مین بھی آ گئے، کسان بھی آ گئے، سب شامل ہو گئے، پوری کی پوری وائبریشن آ گئی. لینن بھی ڈی جے صاحب ہو گیا، انقلاب آ گیا. اب جو کانٹروورسی میں بات کر رہا ہوں، جو میرے کمیونسٹ دوستوں کو پسند نہیں آئے گا، اور ہو سکتا ہے میں ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ اس بات کو میں آپ سے پوچھوں گا، یہ امپورٹنٹ ہے. لینن کی ڈیتھ کے بعد جب اسٹالن آتے ہیں تو اسٹالن نے اس خاتون کو پرٹیکولرلی اور اوورآل فیمنزم موومنٹ کو پیچھے دھکیل دیا. اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سیکسزم یعنی اسی کے قائل تھے، وہ عورتوں کو اپریس کرتے رہے. اور اس کے بعد کا جو USSR ہے اس کے اندر عورتوں کو پھر دوسرا درجہ ملا، وہ عورتوں کو درجہ نہیں ملا. ایون کمیونسٹ پارٹی کے اندر بھی عورتوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا. ایون وہ جو ادارہ جس کی یہ سربراہ تھی اس کو 1930 میں بند کر دیا گیا، جہاں پر انہوں نے ایکویلٹی کی بات کی تھی، عورتوں کی، اور سب کچھ کیا تھا. تو یہ USSR کے اندر عورتوں کے ساتھ وہ نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا، جس موومنٹ کو انہوں نے قائم کیا تھا. اور یہ خود خاتون بھی گمنام ہو کر ہی گئی. اب ان کا ذکر نہیں آتا ہے، یہ آپ نے ان پر مہربانی کی، اور میں نے اسی میری خوش نصیبی میں نے پڑھ لیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ چیزیں کہاں ہیں. تو ان چیزوں کو لینا چاہیے کہ کیوں چیزیں اس طرف چلے گئیں. تو یہ تو باتیں ہیں. آپ جی میں آپ سے متفق ہوں کہ نساء کو وہ مقام، وہ احترام، وہ عزت اور وہ ریکگنیشن نہیں ملی. اور میں آپ سے متفق ہوں کہ اسٹالن کے دور میں بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں. تو اب کیونکہ میرے لیے یہ تھا کہ ان کا خاتون ہونے کے حوالے سے یا ان کا لینن کے ساتھ جو دوستی تھی اس حوالے سے، تو اسٹالن کے دور میں خواتین کے ساتھ جنرلی اور ان کے ساتھ خاص طور پہ، تو میں آپ سے متفق ہوں کہ میں نے بھی پڑھا کہ مطلب ہے کہ اس بیچاری کو مجھے تو تھوڑی سی ہمدردی بھی ہوئی، کیونکہ مجھے لگا کہ جینوئن خاتون تھی، عورت خاتون تھی. وہ دوسری جو کولنٹائی، یہ 2 خواتین بہت جینوئن تھیں اور مجھے لگا کہ ان کو وہ ریکگنیشن ملنی چاہیے. تو میں نے اس لیے میں نے سوچا کہ ہم جب
خواتین کی بات کر رہے ہیں یا فیمنسٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم ان کو اکنالج کریں، ان کو ریکگنائز کریں اور ان کی جو خدمات ہیں ان کو سراہیں کہ انہوں نے اپنے طور پہ جو ایک طرح سے قربانیاں دیں، ایک طرح سے جو کچھ بھی اس موومنٹ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. لیکن بہرحال وہ آگے پیچھے ہوتا رہا. لیکن میں ڈیفینس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں جو پچھلے 50 سال کا جو رشین جو بھی سسٹم رہا ہے اس میں اوور آل ویسٹ کے مقابلے میں یا کئی اور ممالک کے مقابلے میں رشیا میں عورتوں کو سیاسی طور پہ کیبنٹ میں یا مختلف موومنٹس میں گریجولی انہوں نے پھر ایک طرح سے ان کی واپسی ہوئی. کہ مطلب ہے کہ رشین عورتوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو اسرٹ کیا اور ایک طرح ایک دوسرے کو مطلب اس موومنٹ میں حصہ لیا. بہرحال یہ ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے. اب یہ بھی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کی زندگی کے بعد بھی 2 فلمیں بنی. ایک لینن دا ٹرین ہے اور ایک جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ الیگزینڈرا کولنٹائی. ان کو جو مخصوص حلقے تھے انہوں نے نساء کو بعض نے اپنی ذات کے حوالے سے اور بعض نے جو ہے وہ لینن کے حوالے سے. اب میں ایک اور کنیکشن بنانا چاہتا ہوں جو ہم نے پچھلی بار جو بات کی تھی کہ جو لو سلوم تھیں کہ لو سلوم کو بھی اپنے طور پہ اتنی ریکگنیشن نہیں ملی جس کی وہ حقدار تھیں، لیکن اس وجہ سے کہ وہ نیچے کی محبوبہ تھیں اور سگمنڈ فرائڈ کی دوست تھیں. اس حوالے سے ان کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی خواتین کو تاریخ میں یورپ میں بھی، رشیا میں بھی اور نارتھ امریکہ میں بھی کہ جن مردوں کے ساتھ یا جن انٹلیکچوئلس کے ساتھ یا جن دانشوروں کے ساتھ یا جن مطلب سیاسی لیڈرز کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہ ایک طرح سے گرہن لگ گیا. ان کی اپنی جو ذات تھی وہ پوری طرح نہیں آئی اور اس تعلق کو سراہا گیا اور ان کی خدمات کو اتنا نہیں سراہا گیا. لیکن اب ہم چونکہ 7-8 خواتین کا چونکہ ہم نے بات کر دی تو اب تک ایک اوورال میں آپ سے امپریشن لینا چاہتا ہوں کہ اب تک جو ہم نے خواتین کا ذکر کیا یورپ سے ہم چلے تھے فلورنس نائٹنگیل سے، الزبتھ اسٹینٹن، بیٹی فریڈن، سیمون دی بوا. تو اب تک آپ کو کیا جو خواتین کا مجموعی جو کردار ہے وہ آپ کو کیسا لگا؟ ڈاکٹر صاحب یہ ایک گریجول پروسیس ہے، لیئر بائی لیئر ایک چیز ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک نہ صرف ایک تاثر مل رہا ہے آف کورس مگر ایک سوسائٹی تو ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے. ہمیں کم از کم یہ سمجھ میں تو آ ہی رہا ہے کہ یورپ ہو یا ایشیا ہو جس پر ہم بعد میں بات کریں گے اور یا پھر یہ جو رشیا جو آدھا یورپ آدھا ایشیا، یہ یہاں پر یہ موومنٹس گریجولی بلٹ ہوئی ہیں. اس نے پورا کا پورا ایک فکری ماحول پیدا کیا ہے خواتین کو خود، خصوصاً خواتین کو، اس لیے کہ انٹرنلائز فیمنزم جو ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. عورتوں کو یہ تحریک ملی ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے، کیا جگہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اور یہ ایک سیریس گفتگو ہے. تو میں تو ضرور چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر ایک اچھی گفتگو 20-25 وہ میجر جو کیریکٹر جو ہیں اور اسپیشلی پاکستان سے متعلق بھی جو خواتین ہیں جیسا کہ فہمیدہ ریاض ہیں اور ان سب پر گفتگو ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو عورت مارچ کہہ کے ہم ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں اس کی وائبریشن کے پیچھے کیا پلرز ہیں، کیا بیسس ہیں جس پر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے. صرف رنگ روغن سے ہی وہ اندازے نہ کریں بلکہ یہ اندازہ کریں کہ مغرب میں خصوصاً جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں پر عورت اور مرد برابری کی بنیادوں پر رہ رہے ہیں. شاید اسی وجہ سے میں نے جذبات میں ایک بار آگے کہا تھا کہ جب سے میری بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں میں نے سوچا کہ میں مغرب میں رہوں گا. ٹھیک تو بہت بہت شکریہ بلند اقبال صاحب. اب ہم آج کے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ اگلا جو ہمارا پروگرام ہے اب ہم آسٹریلیا جائیں گے اور وہاں جرمین گریر جو ایک ریڈیکل فیمنسٹ ہیں اگلا پروگرام ہم ان کے حوالے سے کریں گے. آپ نے دیکھا ہم نے یورپ بھی گئے، یہاں سے شروع کیا، ہم نارتھ امریکہ گئے، ہم رشیا گئے، اب ہم آسٹریلیا جائیں گے. اس کے بعد ہم آپ کو میکسیکو لے کے جائیں گے، پھر ہم جیسے بلند اقبال صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو پاکستان لے کے آئیں گے اور جو ہماری مشرقی فیمنسٹ ہیں فہمیدہ ریاض اور امرتا پریتم اور ان خواتین کی بات کریں گے اور آخر ہم اسما جہانگیر تک لے کے جائیں گے کیونکہ ان خواتین نے پاکستان، فروغ فرخزاد نے ایران کے مشرق میں بھی ان خواتین کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں، ان کی کیا خدمات ہیں، انہوں نے عورتوں کے حقوق، ان کی آزادی اور خود مختاری میں کیا کردار ادا کیا. تو یہاں ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، اگلے ہفتے پھر ہم حاضر ہوں گے. کینیڈا میں چونکہ شام ہے تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں.